فیض رمضان، فیض رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی لکھنا، علی پڑھنا، علی لکھنا، علی پڑھنا، علی کہنا، علی سننا، علی کہنا، علی سننا۔ میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں، میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں۔ ناظرین گرامی، آج 19 رمضان المبارک 1443 ہجری ہے۔ روز کی طرح میں نازیہ علی فیض ٹی وی نیٹ ورک کی لائیو افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ جہاں ہم بات کرتے ہیں ماہ رمضان کی، وہیں پر عبادتیں ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن جہاں اہم ہستیوں کی بات ہوتی ہے، ہمارے مذہب اسلام کی بات ہوتی ہے، وہیں پر جیسے میں روز بولتی ہوں جہاں ہم بہت سارے رمضان المبارک میں بات کرتے ہیں، جیسے غزوہ بدر ہے، فتح مکہ ہے، بہت سارے اہم دن آتے ہیں، اسی میں ہمارے ساتھ جو اہم ہستیاں ہیں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئیں ماہ رمضان میں ہی۔ اگر آج کے ہی دن کی ہم بات کریں، 19 رمضان المبارک، مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام، جنہیں اگر ہم بات کی جائے ضربت کی، ضرب لگائی گئی آج ہی کے دن اور شہادت ہوئی 21 رمضان المبارک کو۔ یقیناً آج ہم بات کریں گے مولائے کائنات کی شان پر، ان کی سیرت پر اور ان کی ان تمام باتوں پر جس کو اگر ہم زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقیناً ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں ان کا آپ سے تعارف کرواؤں گی۔ ہمارے ساتھ سائرہ عابدی صاحبہ موجود ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، اس کے ساتھ ہی نوحہ خواں موجود ہیں، راحل زیدی، اور یقیناً آج ہم بہت ساری باتیں بھی کریں گے مولائے کائنات کی زندگی پر بھی اور مصائب پر بھی اس کے ساتھ ہی۔ سب سے پہلے خوش آمدید کرتی ہوں دونوں مہمانوں کو فیض رمضان میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ سائرہ؟ الحمدللہ۔ اور آج جیسے کہ آغاز میں ہی میں نے کہا کہ ہم بات کریں گے مولائے کائنات پر۔ آج کا جو دن ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں 19 رمضان المبارک کی، تو میں تو آغاز میں ہی چاہوں گی کہ آپ 19 رمضان المبارک کو جب فجر کے وقت، یعنی جب یہ اٹیک ہوا، جب یہ حملہ کیا گیا، تو اس کے بارے میں بتائیے۔ پہلے تو ہمیں واقعہ کیوں رہنما جی۔ ہوا اس کی علت جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ جس کے ساتھ ہوا کائنات میں اس کا کیا مقام اور جی۔ مرتبہ ہے۔ جی۔ کہ بقول شاعر کہ کسی کو نہ میسر ایسی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ جس کی ولادت کعبے میں ہو رہی ہے اور جس کی شہادت جو ہے وہ مسجد میں ہو رہی ہو، تو درمیان میں زندگی کتنی حسین ہے کہ مولا کائنات کی ولادت جب کعبے میں ہو رہی ہے 13 رجب عام فلی کا 30واں سال ہے ہجرت سے 22 سال قبل، اور 15 سپتمبر 680، تو اتنا خوبصورت سما ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ مولا علی جو کہ کعبے میں ولادت ہو رہی ہے، کسی نبی کسی ولی کو یہ مقام نہیں ملا، وہ علی ابن ابی طالب کو ملا۔ اور علی اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہر زبان ہر ثقافت کے لوگ مجھے جانتے ہیں، بھائی باب علم ہے، رسول نے کہہ کے مخاطب کیا کہ انا حکمت العلم علی بابوہا، میرا وسیع، میرا جانشین، میرا عقی دنیا اور آخرت میں ہے۔ بھائی علی کو وہ منزلت ہے، انتا علی بے منزلت ہارون میں موسیٰ، جیسے موسیٰ کو ہارون سے تھی، اور پھر ساتھ میں کہا کہ الا ما بعد نبی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس طرح میرے عقی کی اہمیت ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ مجھے ہر زبان کے لوگ اس طرح جانتے ہیں کہ انجیل میں مجھے ایلیا کہا جاتا ہے، زبور میں مجھے اری کہا جاتا ہے، توریت میں مجھے بری کہا جاتا ہے، روم میں مجھے کپکر کہا جاتا ہے، ہند میں مجھے بطریسہ کہا جاتا ہے اور اوم کہا جاتا ہے، جبکہ ترک میں مجھے عقاب کہا جاتا ہے۔ میری دائی نے میرا نام میمونہ رکھا ہے، میرے والد نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا، جبکہ میرے والد نے میرا نام زہیر رکھا، اور اللہ نے میرا نام علی رکھا ہے۔ علی کے معنی ہی عظیم کے ہیں۔ اللہ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام علی ابن ابی طالب کا رکھا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ہم عموماً سنتے ہیں
کہ علی کو جب ضربت لگی، کیونکہ یوم ضربت ہے، تو علی ابن ابی طالب کے لبوں سے یہ جملہ نکلا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ساری زندگی علی نے جو اللہ کے گھر سے پیدا ہوا، من جانب اللہ آیا، ہادی بن کے آیا، جس کے لیے قرآن میں سورہ رات کی ایک آیت پروردگار عالم کے نبی جب جسارت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انتا منذرو، میں قوم کا منذر ہوں اور آپ جو ہیں ہادی ہیں، لکل قوم ہاد، آپ اس قوم کے ہادی ہیں، یعنی ہادی برحق ہیں۔ وہ جب بھی جو کام کرتا ہے قرآن اس کی فضیلت کو کسب کرتا ہے۔ بھائی فخرالدین ریاضی اہل سنت کے بڑے خوبصورت مصنف ہیں، کہتے ہیں قرآن میں 6600 آیتیں ہیں، جس میں سے 300 آیتیں جو ہیں وہ حضرت علی کی شان میں، 6667 آیتوں میں سے 300 حضرت علی کی، اور کہا جاتا ہے کہ زیادہ غور کیا جائے یا ایھا الذین آمنو کو میں کہتا ہوں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ یہ لب لباب مولا متقیان کی شان میں، تو 1000 سے اوپر آیتیں جو حضرت علی کی شان میں ہیں، اور خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ قرآن کے 4 حصے اگر کریں تو ایک حصہ میری فضیلت میں ہے، یعنی اہل بیت کی فضیلت میں ہے، جس میں ایک حصہ جو ہے قصص الانبیاء پہ ہے، ایک جو ہے شرعی حکومت پہ ہے، اور دوسری مذمت پہ ہے۔ تو پروردگار عالم جو ہے وہ اس قرآن مجید میں علی کی زندگی سے ایک ایک کیا ہوا واقعہ، اور رسول کی شریعت جو بانی شریعت ہے، جو اپنا بھائی اپنا نفس کہہ رہے ہیں، وہ ایک ایک قدم کو علی کے قرآن میں لکھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہر چیز علی کے اختیار میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں علی نے سانس لی، وہ علی کے اختیار میں تھی، من جانب خدا ہے، مرضی خدا ہے، اور پھر پروردگار عالم کے نبی جو ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن میں مرضیت اللہ کے جو ہے وہ مقام کو رکھتے ہیں، لیکن آخر وقت شہادت کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ میں اپنی بات کرتی ہوں، میں کچھ بھی کروں گی وہ میرے اختیار میں، مگر موت میرے اختیار میں نہیں۔ لیکن علی وہ ہے کہ جب ضرب لگی، علی کا اٹھتا ہوا سر اور جھکتی ہوئی ضرب جب لگ رہی ہے تو علی کے لبوں سے نکل رہا ہے کہ آج کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، کیونکہ علی کی زندگی کے ساتھ ساتھ موت بھی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ بے شک بے شک۔ بسم اللہ کیجئے آپ بھی راحل۔ شب 19 رمضان جی تو ایک کلام ہے، پرانا کلام ہے، دیا وہی کا بسم اللہ، بسم اللہ کیجئے۔ شب چاک گرے بان سحر گریہ گناہ ہے، مخلوق خدا مائل فریاد و فغاں ہے، مابین زمین آسمان محشر کا سما ہے، 19ویں رمضان کا یہ حال بیان ہے، تاریخ یہ وہ ہے جو قیامت سے نہیں کام، اے مومنو سر پیٹو کرو گریہ و ماتم، اے مومنو سر پیٹو کرو گریہ و ماتم، فارغ جو تاجد سے ہوئے فاتح خیبر، اور صحن میں آئے جوئی حجرے سے نکل کر، بس قصد کیا ہی تھا بھی جانے کا باہر، ہوتا کہ ادا فجر کا وہ فرض مقرر، مرغابیوں نے گھیر لیا حق کے ولی کو، دروازے پہ جانے نہیں دیتی تھی علی کو، دروازے پہ جانے نہیں دیتی تھی علی کو، گویا ہوئے مرغابیوں سے حیدر کرار، اس انس کی دے تم کو جزا خالق غفار، نالے نہ کرو صبر کرو اے میری غمخوار، جو وقت معین ہے وہ ٹلتا نہیں زنہار، دامن کو میرے چھوڑ دو یوں اشک نہ برسا، مسجد میں مجھے
जाने दो, दरवाजे से हट जाओ, मस्जिद में मुझे जाने दो, दरवाजे से हट जाओ। पहुँचे जो ही मस्जिद में अली देखा ये मंजर, औंधा पड़ा सोता है लई एक जमी पर। अल्लाह अकबर। जब उसके करीब पहुँचे तो गोया हुए हैदर, उठ पैरवे इब्लीस शकी और सितमगर। मालूम है सब किस लिए तू आया है कूफा, किस काम के करने का यहाँ पर है इरादा, किस काम के करने का यहाँ पर है इरादा। ये कह के अज़ा देने लगे खल्क के मौला, मेहराब इबादत में हुए ज़ेबे मुसल्ला। मसरूफ हुए ताते रब में शहवाला, थी फज्र की पहली ही रकत पहला वो सजदा। तलवार अकब से बिन मुलजिम ने लगाई, दो बार किया सर को जबी तक उतर आई। शब चाक गिरे बान, सहर गिरिया कुना है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, सायरा अब्दी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम मौलाए कायनात की शान पर भी आज बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जो सवाल आगाज़ में बताती हूँ, आज का सवाल बता दूँ आप लोगों को। मौलाए अली को जिस मस्जिद में ज़रब लगी उसका नाम बताइए। आपको 3 ऑप्शंस रोज़ की तरह मैं दे देती हूँ, मस्जिद अक्सा, मस्जिद कूफा, मस्जिद बिलाल। आपने इसका सही जवाब देना है। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फैज़ रमज़ान में आप कोई कमेंट भी कर सकते हैं, कॉल करके कोई फरमाइश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं नोहे की, क्योंकि हमारे साथ राहिल जैदी साहब मौजूद हैं, और कोई सवाल करना चाहते हैं मौलाए कायनात पर तो वो भी कर सकते हैं। वहीं पर हम आगाज़ करते हैं, जब हम बात करते हैं ज़िंदगी की, जैसे मैंने आगाज़ में ही कहा कि मौलाए कायनात की तो ज़िंदगी से ही अगर सीख लिया जाए कि जहाँ हम इल्म की बात करते हैं तो वहाँ सरमाया, बेपनाह सरमाया कि जो अब तक आज तक जारी व सारी है, चलता आ रहा है, क्या सबक मिलता है ज़िंदगी से? ज़िंदगी से बहुत खूबसूरत सबक मिलता है मौलाए कायनात के, कि हम देखते हैं कि सब कुछ इख्तियार में होने के बावजूद परवरदिगार आलम के वली ने, वसी के अखी ने कभी भी अपनी ज़िंदगी और अपने मफाद के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं जिया। कि हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से मरहब के सामने गए, मरहब ने खैबर में क्या किया, रसूल ने ये ऐलान करके भेजा कि आज कुल्ले ईमान के सामने, यानी कुल्ले कुफर के सामने कुल्ले ईमान जा रहा है। और जब गालिब आ गए, एक मरतबा उसको बताया कि देखो इस्लाम पे आ जाओ, नहीं आया। कहा फिर लौट जाओ, कहा नहीं। तो फिर कहा कि देखो फिर जब 2 काम नहीं कर सकते तो फिर सामने आने, कि पहले इख्तियार दिया कि वो फ़ैसला कर ले। चाहते तो अली इब्न अबी तालिब ज़र्ब मशहूर है, जिसके लिए ख़ुद जिब्राइल कहते हुए आ रहे हैं, ला फ़ता इल्ला लीला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अली के ज़ुल्फ़िकार के आगे तो कोई भी रुकता ही नहीं। कि बड़े किसी दानिश्वर ने, एक जो है फ़लसफ़ा निगार हैं, उन्होंने तारीख़ के एक हस्ती का जुमला लिखा कि मौलाए कायनात के सामने जब जंग में आए तो उन्होंने ये कहा बाकायदा कि अली के सामने सिर्फ वापस पलट जाना बुज़दिली नहीं है। क्यों? अगर आप देखें कि आपको मौत आपके ऊपर गालिब आ जाएगी और आप वापस पलट जाएं तो ये बुज़दिली नहीं। अली ने खुद मौका दिया मरहब को, लेकिन नहीं चाहते। फिर उसके बाद मरहब ने कैसी कुफरिया हरकत की कि जिस अंदाज से मौला मुत्तकियान के साथ गुफ्तगू की, उसके बावजूद मौला ने उसको ज़िंदगी जीने का एक मौका दिया। और फिर जब वापस आए तो अल्लाह के रसूल ये कहते हुए नज़र आते हैं कि आज अली की ज़रबत पूरी सकलैन की इबादत से अफजल है। क्यों? क्योंकि आज जो अली ने ज़रबत उठाई है वो अपनी मर्जी से नहीं उठाई, बल्कि अल्लाह की मर्जी से उठाई। और सब्र का आलम ये था कि ताकत रखने के बावजूद मरहब जैसे पहलवान को एक मरतबा फिर ज़िंदगी का मौका दिया। तो ये अली की ज़िंदगी तो जो है वो वैसे ही नमूना अमल है कि आप बहादुरी का मतलब ये नहीं कि आप जंगजू बन जाओ, अली की ज़ात ऐसी है। बिल्कुल भी नहीं।
وہیں پر جب ہم احادیث مبارکہ کی بات کرتے ہیں تو ہم تک جب ہم اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں کہ میں علم ہوں، علی اس کا دروازہ، علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، تو یہ بہت یعنی چیز ایسی چلتی آ رہی ہے کہ اگر زندگی کی، جیسے ہم نے بات کی کہ ان کی ہی چیزیں ہیں، اگر زندگی کے اندر سب کرتے جائیں اس پر عمل تو کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ وہیں پر جب ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کی بات کرتے ہیں، تو یہ حدیث پوری زندگی کے اندر ہر انسان کی، لیکن اس کی اگر تشریح میں آپ کی زبانی چاہوں کہ ہمارے ناظرین تک پہنچے تو کیا فرمائیں گے؟ میں ساتھ ساتھ علی کے علم کو تو سبھی جانتے ہیں، اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، ٹھیک ہے، انا حکمت علم والی بابوہا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ انذرو آدم فی علم، علی اس کا دروازہ۔ اگر کسی کو آدم کا علم دیکھنا ہے اور ابراہیم کی قلت دیکھنی ہے، نوح کی جو ہے ہیبت موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہے، نوح کا تقوی دیکھنا ہے اور عیسیٰ کی عبادت دیکھنا ہے، تو وہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھے۔ یعنی علی ابن ابی طالب کے لیے خالی رسول یہی نہیں فرما رہے کہ علی جو ہے دروازہ ہے علم کا، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آدم کا علم دیکھنا ہے، کہ آدم کی جو صفت ہے اس میں بزرگی ہے، یعنی علمیت رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فرمانے کہ آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کے چہرے کو دیکھیں، خلت دیکھنی ہے، جناب ابراہیم کی تقوی دیکھنا ہے، عیسیٰ کی بات اور ہیبت دیکھنی ہے، تو علی جو ہے امتزاج ہے تمام انبیاء کی صفات کا۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک خوبصورت چیز بھی کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے پنجتن کے لیے ہے یہ، لیکن خاص کر کے علی کے لیے، کہ اگر کسی شے کو جسد مل جاتا، یعنی کہ جسمانی شکل مل جاتی، تو علم اور حلم کی جسمانی شکل علی ابن ابی طالب ہوتے۔ اور علی اپنے لیے فرماتے ہیں کہ کائنات میں جتنا علم ہے، ٹھیک ہے، پروردگار عالم نے 10 حصے علم کے رکھے، جس کے 9 حصے میرے پاس ہیں اور 1 حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہو گیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں، میں اس زمانے کی مثال دوں گی تو اس وقت شاید لوگ تھے نہیں، تو کس طرح سے ریسرچ کریں گے، بلکہ میں وہ بات کرتی ہوں جس کو آج دنیا دیکھ سکتی ہے۔ 1400 سال قبل مولا متقیان نے، خاطب نہج البلاغہ نے، نہج البلاغہ جو خطبات دیے، بعد میں ان کو سید وسیع نے اس کو کافی حد تک جمع کیا اور جمع کر کے ایک کتب میں رکھ دیا۔ ٹھیک، جب یہ کتب بنی، پھر اس کے بعد انگریزوں نے ریسرچ کی، ہندوؤں نے ریسرچ کی، کرسچنس نے ریسرچ کی، اور آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم کے وسیع عقی جانشین نے اس وقت جو کہا تھا کہ چاند کا فاصلہ یہاں سے یہاں ہے، ستاروں کا فاصلہ یہ، ستاروں کی چالیں یہ، سورج تک پہنچنے کا راستہ یہ، زمین کی سطحوں کی بات کی گئی، آسمان کی سطحوں کی بات کی گئی، آسمان کی بات کی گئی، اور ساتھ ساتھ کہ زمین جو ٹکی ہے وہ پہاڑوں کی میخیوں کی، جو حکمت دی وہ حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑی بات کیا، اس سے بڑا معجزہ میرے مولا علی کا کیا ہوگا کہ جو آج بھی خاطب نہج البلاغہ کا جو معجزہ ہے وہ آج بھی زندہ ہے نہج البلاغہ کی شکل میں۔ اور بالکل جو اس میں بات آ گئی آپ کی زبانی کے لفظوں کے اندر آتی ہے، اسی میں سوال آ جاتا ہے کہ علی حق ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں علی حق ہے، وہیں پر ذکر آتا ہے کیونکہ ذوالفقار کو اگر آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں، کیونکہ اس کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں مولا کائنات کی زندگی پر، اور وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نازیہ، پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے اس سوال کے جواب کا میرے پاس ٹائم کتنا ہے، کیونکہ بڑا بسم اللہ کیجیے، میں نے اسی لیے یہ سوال آپ سے کیا ہے، بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیں، یہ وہ تلوار ہے کہ جس کا میں ابھی ابتدا میں کہہ رہی تھی، حدید یعنی لوہے سے بنی تلوار، کہ جب جنگ میں مولا متقیان کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو اللہ کا رسول ایک مرتبہ دیتا ہے، لیکن آسمان سے ندا آئی، انا انزلنا حدید، ہم نے آج لوہے کو نازل فرمایا ہے۔ کس کے لیے نازل فرمایا؟ جو یہ حقیقی سیف اللہ ہے، یعنی پروردگار عالم کا وجہ اللہ ہے، وسیع رسول ہے، ید اللہ ہاتھوں میں۔ جب سیف ذوالفقار آئی، جس کے لیے جبریل نے جو ہے ندا دی کہ جو ہے شاہ مردہ، شیر یزداں، قوت پروردگار، اور آج اقبال نے اس کو، یعنی اقبال تو ہمارے شاعر ہیں نا، نگاہ اقبال نے اس کو جو ہے مکمل کیا۔ اقبال کے ایک جملہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ اسلام میں کچھ نظر نہیں آتا ماں سوائے ضربت علی اور سجدہ شبیر کے سوا۔ تو اقبال نے اس کی جسارت کی، جبرائیل ایک جملہ لے کر اس ضربت کو نازل ہوئے، اور پھر اقبال نے اس کو مکمل کیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ ذوالفقار کسی کے ہاتھ میں جچتی ہی نہیں، کوئی اصحاب اس کو اٹھا سکتا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی وزن ہی ہے بھائی، ید اللہ ہاتھوں نے، سیف اللہ ہاتھوں نے پروردگار عالم کی اس حدید کو سنبھالا ہے۔ اور کتنا خوبصورت، میں یہاں پر جو ہے اس سے نتیجہ
نتیجہ کیا آخر سے ہوتا ہے میں بتاؤں گی، کیونکہ آج ماشاءاللہ سے سب جانتے ہیں، جبکہ نصاب میں اب کے نصاب میں کافی تر چیزوں کو جو ہے وہ ایلیمنیٹ کر دیا، کیونکہ دوسری چیزیں آ گئی ہمارے کریکلم میں، جو دنیاوی چیزیں آ گئیں تاکہ بچوں کو دنیاوی جو ہے اویئرنیس بھی ملے. لیکن پھر اس کے باوجود بھی ہر شخص جانتا ہے کہ احد کا میدان ہو یا پھر خندق کا مارکہ ہو یا خیبر کا جو ہے واقعہ ہو، ہر جگہ فتح علی ابن ابی طالب کے بغیر ناممکن تھی. یہاں تک کہ اصحاب پکارتے تھے کہ علی اگر آ جائیں گے تو ہماری زندگی بچ جائے گی. یعنی کہ ہر کوئی مولا متقیان کی آرزو مند ہوتا کہ حضرت علی جو کہ آگے لیڈ کرتے ہیں. لیکن ایک یہاں پر واقعہ کہتی چلوں گی، میں نے ایک اور چینل پہ پڑھا لیکن بہت مختصر پڑھا، یہاں مجھے اگر ٹائم مل رہا تھا میں زیادہ نہیں پڑھوں آپ گی. کو ٹائم دیا ہم جا رہا ہے، دیکھتے سوال ہیں اسی کے اندر کہ اسلام کی پہلی فتح یاب جنگ بدر. بھائی بدر کہتے ہیں مکمل چاند کو، ٹھیک؟ تو یہ بدر کا جو مارکہ ہے وہ جب رہنما ہوا تو چاند مکمل اپنے کمال پہ تھا. لیکن اس سے مراد یہ نہیں، یعنی کمال کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو فتح یابی ہوئی. 313 مٹھی بھر مسلمان ہیں، 12,000 کا لشکر ہے. یہاں جنگ سازی کے لیے سامان نہیں، وہاں جنگ سازی کا سامان لبریز ہے. اور متفق ہوں گی آپ میری اس بات سے کہ نہ سواری ہے نہ سوار اتنے ہیں. ابھی اسلام اپنی جو ہے ابتدائی مراحل پہ ہے، گود میں ہے، سمجھ لیں بانی شریعت کے. اس لمحے جب جنگ لڑتے ہیں تو فتح یاب ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن اس فتح کو، اس جنگ کو فتح مبین سے مشابہ نہیں کہہ رہا، اشارتاً بھی نہیں کہہ رہا، بلکہ فتح مبین کس سے کہہ رہا ہے؟ احد کے میدان پہ. ہم نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ شکست جو ہے ان کو سامنا ہوا. چلیں اس جنگ کو ہٹاتے ہیں، خندق میں ہٹاتے ہیں، لیکن خیبر تو بہت بڑا مارکہ ہے کہ جس میں مسلمان کہتے ہیں آج ضرب علی کے صدقے مسلمانوں کے گھر میں سونا آیا ہے. یہاں تک کہ مولا کائنات نے کلہاڑی سے سونا توڑ کے، یعنی کہ اس سونے کا جو دروازہ تھا اس کو اونٹوں پہ لاد کے دیا. لیکن اس کو بھی فتح مبین نہیں کہہ رہے. تو تاریخ کس سے فتح مبین کہتی ہے؟ پروردگار عالم کس کو فتح مبین کہتے ہیں؟ فتح مبین اس مارکے کو کہا گیا جو ہجرت کے 8ویں سال یعنی 8 ہجرت کی تاریخ ہے. ابھی مولا متقیان ایک بڑا اصحاب کا لشکر، کیوں؟ کیونکہ ہجرت کے بعد افرادی قوت مسلمانوں کی اتنی زیادہ ہو گئی کہ رسول اللہ اس جگہ واپس آ رہے ہیں جہاں رسول اللہ کا بچپنا گزرا، جہاں رسول اللہ کے والد ہیں، جہاں رسول اللہ کی والدہ ہیں، وہ مکہ شریف کے جہاں بیت اللہ ہے. اب جب رسول آ رہے ہیں تو پورے جاہو جلال کے ساتھ آ رہے ہیں. آیت نے اس کو قبض کیا، سورہ ابراہیم کی 24ویں آیت. ابھی میں اپنے کام کے مطلب یہ ڈسکرپشن کے بعد بولوں گی، لیکن سورہ برات بھی اسی مقام پہ آتی ہے. وہ بھی مولا متقیان جو ہے جو سناتے ہیں. اور پھر جب ابو سفیان دیکھتا ہے کہ آج افرادی قوت اتنی جلال میں ہے، آج اللہ کا رسول کیا چاہ رہا ہے؟ آج اللہ کا رسول اس مارکے کو چاہ رہا ہے جسے پروردگار عالم فتح مبین کہنا چاہتا ہے. کیسی فتح مبین ہے؟ یعنی کہ لوگ ہمارے اس چینل کے توسل سے آج دنیا میں مسلمان اور غیر مسلم بھی سنتے ہیں اسلام کو صرف اور صرف جنگجو سے یا جنگ سے ہی لوگ جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. نہیں، اسلام جو ہے بلکہ صلح کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، محبت کا درج دیتا ہے، امن کا درج دیتا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے اس صلح حدیبیہ کو جو کہ فتح مکہ پہ ہو رہی ہے اسے فتح مبین کا نام دیا کہ پروردگار عالم چاہتا ہے دو گروہ کے درمیان صلح ہو. اور جب اس وقت مشرکین اور منافقین مکہ کو بٹھا کے رسول اللہ نے جو ہے وہ صلح لکھوائی ہے جو کہ اسلام کے حق میں تھی. بے شک اس وقت بھی بہت سی منافقتیں سامنے تھی، رسول اللہ نے دیکھ کر کہ کیا ہائپوکریسی اور جو ہے کانٹریسی سامنے ہے، یعنی منافقت ہے، اس کو دیکھ کر چیزیں لکھوائیں. لیکن پروردگار عالم صلح کو جو ہے فتح مبین کہہ رہا ہے. یہ فتح مکہ کا مارکہ ہے. یعنی کہ پروردگار عالم جبکہ مسلمانوں کے پاس افرادی قوت اب زیادہ ہے لیکن پروردگار عالم ضربت علی کے رکھنے کے باوجود بھی اسے فتح نہیں کہتا، فتح صلح کو کہتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ ہمیں لڑ کر جو ہے فتح یابی نہیں کرنی بلکہ ٹیبل ٹاک کر کے فتح یاب ہونا ہے. یہ اصل جو ہے نا فتح ہے، یہ اصل مارکہ. بالکل. اچھا، وہیں جب ہم مولا کائنات کی بات کرتے ہیں، جیسے زندگی یا بہت ساری چیزیں چلتی آ رہی ہیں، سب سے اہم چیز ہے سخاوت. جب ہم سخاوت کی بات کرتے ہیں اس کی تشریح، اور خاص طور پہ میں تو یہ چاہوں گی کہ جب ہم، کیونکہ اسی کے اندر آ جاتی ہے وہ اخلاق بھی دشمن کے ساتھ بھی، کہ جیسے ہم نے جب میں نے آغاز میں ہی کہا کہ شب ضربت جب ہوئی اس کے بعد تو یعنی دشمن کو معاف کرنا بھی ہم نے وہیں سے سیکھا. دیکھا جائے تو کہ اس کے ساتھ بھی کیسا سلوک کیا جائے، کیا روشنی ڈالیں گے؟
سخاوت کا تو مثال علی ابن ابی طالب کی نہیں کہ دسترخوان حسن جو ہے مثال سخاوت علی ہے، وہ آپ کا قرآن میں ہی آیا ہوا ہے کہ دسترخوان پہ کس طرح مولا حسن کے ایک ایسے شخص کو بھیجا کہ جو کہنے لگا کہ آیا اور آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے مجھے دے دیں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ مولا متقیان امیر کائنات جو ہیں وہ سوکھی جو کی روٹی کھانے کا، جو میں کھا رہا ہوں وہ کھاؤ، تو ایک مرتبہ کہنے لگا مجھ سے کھایا نہیں جا رہا، تو کہا میرا بیٹا فلاں محلے میں فلاں قسم کا دسترخوان ہے، گیا اور وہاں جا کے کھایا اور پھر کہا کہ اتنا سب کچھ ہے، اس سے اجازت مانگی، یعنی امام حسن سے اجازت مانگی کہ میں ایک ہستی کو دیکھ کے آیا ہوں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جو سوکھی جو کی روٹی کھا رہے ہیں، تو کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، وہ میرے بابا ہیں۔ کہا آپ کے بابا خود سوکھی روٹی کھا رہے ہیں اور آپ اتنے سارے طعام ان کو جو ہے لوگوں کو جو ہے مربوط کر رہے ہیں اس سے، تو کہنے لگے کہ وہ میرے بابا ہیں، وہ جسم یعنی ان کے جو جسد ہے وہ بشری جسد میں رہ کے پروردگار عالم کے کام کرتے ہیں، پروردگار عالم کے جو بندے ہیں ان کے سامنے بندگی کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ تو سخاوت خالی یہیں تک پوشیدہ نہیں ہے، آپ نے بات کی کہ کس طرح سے اپنے دشمن کو بتایا۔ یہ رمضان 40ویں ہجری شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے ہی جو ابن ملجم ہے یعنی عبد الرحمن ان کا نام ہے، والد کا نام ملجم ہے، بارہا تنبیہ کرتے رہے مولا، آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں تاکہ جو مولا کا انداز ہے اس کو دیکھ کے وہ گناہ سے پشیمان ہو کے پیچھے ہٹ جائے۔ ایک مرتبہ کہا کہ ابن ملجم لیسا اماموں کا کنتا لک، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں ہوں؟ کہنے لگا نہیں آپ تو اچھے امام ہیں۔ تو کہا پھر تو مجھے قتل کرے گا؟ تو کہنے لگا اگر آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا قتل کروں گا تو آپ مجھے مار ڈالیں، آپ مجھے فنار کر دیں۔ تو میرے مولا نے کہا کہ میرے رسول نے، میرے آقا نے مجھے بتایا کہ تو میرا قاتل ہوگا، میں تیرا قاتل ہوں گا یہ نہیں بتایا۔ جو شخص جانتا ہے کہ یہ ہستی مجھے قتل کرنے والی ہے، کیا آپ اس کو اپنے اطراف میں رکھیں گے؟ بھائی اتنے اصحاب تھے، اصحابوں کے نرغے میں مولا جو ہے وہ کیا دشمن کو نہیں رکھ سکتے تھے؟ یہ سننے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا، فرار ہو گیا۔ پھر واپس کب آیا؟ 18 رمضان کی رات ہے یا دن ہے، واپس آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، یعنی کہ نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ میرے مولا کائنات جو ہیں وہ گلدستہ اذان پہ آئے، اذان دی، اذان دینے کے بعد اس کو دیکھا اذان دینے سے پہلے کہ یہ اوندھا سو رہا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا کائنات نے اٹھایا کہ ابن ملجم اٹھ جا، تو جس کام کے لیے آیا ہے تو وہ اپنا کام کر۔ دیکھیں یہ علی ابن ابی طالب بالکل بالکل کتنا بڑا میسج ہے کہ اپنے دشمن کو بھی نہیں چاہتے کہ وہ بے نمازی ہو۔ ایک مرتبہ وقت پہ نماز پڑھنے کی جو ہے اس کو دعوت دی، لیکن وہ اپنے اس کام، اس کفریہ کام کے لیے آیا تھا جو اس کا مقصد تھا وہ۔ اور پھر شہادت کی اگر واقعے کو میں جو ہے پہنچانا چاہوں کہ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، مولا کائنات نے سر کو اٹھایا، جیسے ہی سر کو اٹھایا تو اس کی زہر آلودہ تلوار تھی، پہلی رکعت کے پہلے سجدے پہ اٹھتے ہوئے سر پہ گرتی ہوئی ضرب جب لگی تو تاریخ کہتی ہے پیشانی وسط تک جو ہے وہ شگافت ہو گئی۔ اچھا اس پیشانی کا جو ہے خون جو ہے ریشے اتھر پہ آنا تھا، میرے مولا کائنات نے یہی کہا کہ پروردگار عالم آج علی کامیاب ہو گیا، لیکن دیواروں سے آواز آنا شروع ہوئی کہ آج ہدایت کا جو ارکان ہے وہ شہید ہو گیا۔ اتنی آندھیاں چلیں، دروازے خود بخود ٹکرانے لگے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ آج ہو کیا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ سارا واقعہ ہوا حسنین کریمین کو بلایا گیا، میرے مولا جبکہ ابھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، جسم پہ ضعف طاری ہونا شروع ہو گیا کیونکہ یہ تلوار یا ضرب جو تھی وہ زہر آلود تھی، اس نے جسم پہ اثر کرنا شروع کیا۔ لیکن میرے مولا کیا فرماتے ہیں، دیکھیں جب روزہ ہو کہا جاتا ہے انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، سبق کیا عاقص ہوتا ہے، اور جب اتنا بڑا واقعہ ہو، لیکن میرے مولا نے کہا اس نے مجھ پہ ایک ضرب لگائی تھی، لہٰذا اس کو اس کے کام کی اگر معاف کر سکو، درگزر کر سکو تو بہتر ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ علی ابن ابی طالب سخاوت دیکھیں کہ افو درگزر کرنے کو جو ہے ترجیح دے رہے ہیں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے ہیں کہ دیکھو ہمیشہ حسنین کو کہ مظلوم کے دشمن رہنا، اور یعنی کہ مظلوم کے دوست رہنا اور ظالم کے دشمن رہنا، یہ بڑا مشکل وہ کام ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ جو ظالم ہو، جو منافق ہو، اگر اس کے سامنے آپ ڈٹ جائیں نا تو یہ آپ کی زندگی اور موت کا جو ہے نا جنگ لینے کے حساب سے، یعنی کہ ٹریٹ لینے کے حساب سے آج کے زمانے میں یہ چیز نہیں، بلکہ جو طاقت رکھتا ہے لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ اگر ہم مولا متقیان کی زندگی سے سبق حاصل کریں تو مولا فرما رہے ہیں یہ دنیا داری جو ہے
یہ جہاد صغیر ہے. جہاد کبیر تو آپ کے دل کے اندر موجود ہے, کیونکہ ایک مولا فرماتے ہیں کہ جہاد صغیر ہے کہ دنیا داری میں آپ رسول اللہ کی شریعت کو سامنے رکھ کے جہاد کریں, یعنی کہ آپ لوگوں سے کس طرح معاملہ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو گناہوں کے سے آلودہ ہونے سے کس طرح بچا رہے ہیں. یہ جہاد صغیر ہے. لیکن کبیر جہاد کیا ہے؟ اپنی نفس کو پہچانے اور اللہ کی جانب رجوع کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہیں جب ہم بات کرتے ہیں مولا کائنات کی, ہم زندگی کی بات کرتے ہیں, رشتوں کی بات کرتے ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا مولا کائنات کا نام آئے اور اس کے ساتھ ہم شہزادی فاطمہ کی زندگی پر بات نہ کریں. اور ایک اعلیٰ مثال ہے جب ہم سفر کی بات کرتے ہیں زندگی میں, جیسے ہم درس اسلام سے کہ ہر چیز وہیں سے آئی, اہل بیت سے. کیا روشنی فرمائیں گی؟ مولا کائنات کی جب شادی ہوئی تو ضرب سے ہی لوں گی کہ مولا کائنات نے جب شادی کا وقت آیا تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے بلایا, کہا علی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں سید الانبیاء ہوں اور میری بیٹی کا ہاتھ آپ کے پاس جا رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو کیوں منتخب کیا ہے اور اللہ نے آپ کو کیوں منتخب کیا ہے؟ میں سید الانبیاء ہوں تو آپ سید الاوصیاء ہیں, یعنی تمام وصیوں کے سردار ہیں. سید الاولیاء ہیں, میں نبیوں کا سردار ہوں تو آپ تمام تر اولیاؤں کے سردار ہیں. میں اول البشر ہوں تو آپ اول مومنین ہیں. انت اول المسلمین, انت اول المومنین, یعنی اول مومن بھی ہے, اول مسلمین بھی ہیں. بعد بشر ان کے بہترین بشر تو رسول اللہ ہیں. ان کے بعد یہ کہا کہ دیکھیں میں فاطمہ کا ہاتھ اگر آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں, ان کا شجرہ اگر اتنا حسین ہے کہ رسول اللہ کے شجرے میں کوئی جو ہے وہ ولد النکاح کے بغیر نہیں ہے, تو آپ کا شجرہ بھی سید بطحا کے ہاتھ سے, مطلب سید بطحا کے ہاتھ سے چلا. یہ جناب ابراہیم کا تو شجرہ تھا دونوں, یعنی کہ جناب ابو طالب, اور یہ ایک شجرہ ہے. اور مولا متقیان کو, ابھی میں جناب فاطمہ تک آ رہی ہوں, یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد بھی رسول اللہ کے شجرے سے جو ہے جا کے ملتی ہے. پہلی خاتون تھی جو ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, شوہر بھی ہاشمی, بیٹا بھی ہاشمی, سمدیانہ بھی ہاشمی اور سسرال بھی ہاشمی. کتنا خوبصورت مقام ہے. آج جب مولا کو جناب فاطمہ کا ہاتھ دیا تو مولا فرماتے ہیں کہ میرے پاس حق مہر دینے کو نہیں ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے تو پوری کائنات ہے, لیکن ظاہری حق مہر اگر آپ کے پاس نہیں ہے, شادی کا سامان آپ کو جو ہے وہ خریدنا ہے, جو بھی چیز نہیں ہے, تو کہا آپ کے جسم پہ ذرا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے پاس صرف دو چیزیں ہیں, ایک ذرا اور ایک میری سواری. تو رسول اللہ فرماتے ہیں ذرا کی آپ کو ضرورت ہی نہیں, آپ کی ہیبت ہی اتنی میدان میں ہے کہ ذرا ذرا کہتے ہیں ایک ایسی ڈھال کو کہ جب جنگ میں آپ جائیں سامنے سے کوئی وار کرے تو آپ بچ جائیں. تو میرے رسول فرماتے ہیں, جو حق فرماتے, کہا کہ ذرا کی تو آپ کو ضرورت نہیں. اب اس ذرا کو بیچا گیا, جس بھی دام بیچا گیا اس گھوڑے کو بیچا گیا, اور جناب فاطمہ کا جو ہے وہ جو ڈاوری کا سامان ہوتا ہے وہ تیار کیا گیا. اور جب تیار کیا جناب فاطمہ آئی. اب اس سے بھی کیا نتیجہ آخر ہوتا ہے کہ کتنی خوبصورت شادی ہوگی کہ رسول کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے. کس سے شادی ہو رہی ہے؟ سید بطحا کے بیٹے سے, جس کے پاس کعبے کی کلید یعنی کہ چابیاں ہیں, اور ان کے پاس بھی ہزاروں اونٹ کی تعداد میں جو ہے وہ تاریخ کہتی ہے کہ اونٹ کی قطاریں اچھے خاصی تھیں. اتنی, یہ تو جو ایک قرآن کا ایک واقعہ ہے جو ہے سورہ فیل, اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب ایک اچھے امیر گھرانے سے تھے. لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا میسج دیا. ابھی رخصتی ہوئی, یہ بھی بڑا خوبصورت ہے, کسی اور نشست میں بتاؤں گی کس انداز سے. نہیں بسم اللہ کریں, بسم اللہ کریں, بہت لمبا ہو جائے گا. نہیں ہمارے ناظرین تک پہنچنا چاہیے. کا دن ہے, کہا جاتا ہے اتنے خوبصورت انداز سے شادی ہوئی کہ 10 جو ہیں ان کے خطبات پڑھے گئے کہ ایک آسمان پہ جبرائیل پڑھتے ہیں, دوسرے آسمان پہ میکائیل پڑھتے ہیں, کہیں رضوان جنت پڑھتے ہیں, کہیں دردائل پڑھتے ہیں, کہیں اسرائیل پڑھتے ہیں, فرش پہ مصطفیٰ پڑھتے ہیں, اور عرش پہ خود پروردگار عالم پڑھتے ہیں. اتنی خوبصورت شادی ہوئی. جب شادی ہو کر رخصت ہو کے جناب فاطمہ مولا کائنات کے صحن میں آتی ہیں, دوسرے دن ہر گھر سے بیٹی کا باپ یا ماں آتی ہے. یہ جناب فاطمہ ہے کہ جناب خدیجہ بھی زندہ نہیں ہے, رسول اللہ ہے. کہا جناب فاطمہ سے سوال کرنے سے پہلے مولا متقیان سے کیا, آپ بھی ایک بیٹی ہیں, اگر آپ کے بابا آ کے آپ کے شوہر سے پہلا سوال کریں کہ میری بیٹی کو تم نے کیسا پایا, تو بیٹی کیا محسوس کرے گی؟ میرے بابا میرے بارے میں میرے شوہر سے سوال کر رہے ہیں. اور یہاں مولا کائنات نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اپنی زندگی کو من جانب اللہ لیا اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے گزارا, اور اپنی زندگی کے اس سفر میں میں نے فاطمہ کو بہترین شریک حیات پایا.
کتنا حسین جملہ ہے. وہاں جناب فاطمہ سے سوال کرنے سے پہلے فاطمہ سے پوچھتے ہیں فاطمہ آج شب عروسی کا وقت آپ نے گزارا, آپ کا لباس عروسی کہاں؟ تو کہا کہ آپ نے ہی تو کہا ہے بابا کہ جب کوئی ساحل آئے تو اپنی بہترین چیز اسے تحفہ کر دو, ہبہ کر دو. میں نے وہ لباس عروسی جو میری والدہ جناب خدیجہ کا تھا وہ میں نے ہبہ کر دیا, یعنی ہدیہ کر دیا, مسکین کو دے دیا. اب جب سوال کیا کہ فاطمہ آپ نے علی کو کیسا پایا, تو کہا بابا میں نے پروردگار عالم کی عبادت میں معاون و مددگار مولا متقیان کو پایا. یعنی کتنی بہترین جو ہے ہم سفر جو ہے, اتنا بہترین سفر ہے شادی کا کہ دونوں پروردگار عالم کی عبادت میں ایک دوسرے کے جو ہیں وہ معاون و مددگار ہیں. یہاں تک کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب میں ذوالفقار لے کے آتا ہوں, یہ واقعہ اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ عموماً ایک خاتون جب دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر قتل و غارت کر رہا ہے تو دیکھیں صف نازک کی جو یہ ہے مثال ہے دی جاتی ہے کہ وہ حوصلہ نہیں دیتی بلکہ بہت بیٹھنے کے خون لیے برداشت نہیں کر سکتی. میں اپنی بھی اگزامپل لوں کہ میں اگر خون آلود ہتھیار دیکھوں گی تو ایک لمحے کے لیے میں بھی ڈر جاؤں گی, میں اس شخص کا ساتھ دینے کے بجائے اس سے دامن چھڑاؤں گی یا پیچھے ہٹ جاؤں گی. لیکن جناب فاطمہ ہے کیونکہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور اپنے بابا کو پہلے خون آلود ہو کتنا وہ دیکھتی اور پانی سے صاف کرتی. لیکن پہلی بیٹی ہے جس کو باپ اپنی ماں کہتا ہے, ام ابیہا کہتا ہے. کیوں کہ جب طائف کے میدان سے خون آلود ہو کے رسول اللہ آ رہے ہیں, پتھروں سے ان کو خون لہو لہان کر دیا, تو یہی جناب فاطمہ ہے جو اپنے باپ کا سر دھلا رہی ہیں, ہاتھ دھلا رہی ہیں اور خون صاف کر رہی ہیں. آپ مولا متقیان کی جب ذوالفقار خون آلود ہو کے آ رہی ہے تو ایک مرتبہ اس ذوالفقار کو صاف کرتی رہتی ہیں, تسبیح پروردگار عالم کرتی ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ کہ پروردگار عالم نے مجھے اتنا بہترین ہم سفر دیا کہ جو اگر قتل بھی کر رہا ہے, جو کام کر رہا ہے وہ رضی پروردگار ہے, رضا ہے پروردگار ہے, یعنی پروردگار عالم کی حکمت سے کر رہا ہے اور پروردگار عالم کی رضا اس کے ساتھ ہے. کتنی خوبصورت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وقت کی کمی ہے, لائیو اسٹار ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اگر وقت ہے اس کے اندر بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں اصلاح بھی ہو اور اچھا پیغام جائے. کیا پیغام دیں گی کوئی آپ اگر مختصراً میں بات کروں؟ مختصر میں یہ پیغام دوں گی کہ جس طرح مولا کائنات نے آخری وقتوں میں اپنے قاتل کو معاف کرنے کی جو ہے وصیت کیا, کہا حسنین کریمین سے, اور ساتھ ساتھ اس وقت علم لدنی کے مالک میرے مولا متقیان ساسا ابن سوہان کا بہت طویل واقعہ کبھی دوبارہ بتاؤں گی, لیکن صرف میسج تک میں لے کے آ رہی ہوں کہ اس وقت بھی جو ہے علم کے دریا, بحر من دریا جو ہے ان کے سامنے کھول دیے اور بتایا کہ علی ابن ابی طالب پروردگار عالم کی کن کن نعمتوں کو قص کرتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ وصیت جو حسنین کریمین کو کی میں اس کی بات کروں گی کہ ظالم کے سامنے ڈٹے رہو, ٹھیک ہے, دشمن کے سامنے ڈٹے رہو, حق کوئی کرو. اور پھر سب سے بڑی بات جو کہی جو اس پروگرام سے جانا چاہیے, یتیموں کے مال سے ہمیشہ خبردار رہنا, کبھی یتیم پہ ظلم نہ کرنا. یتیموں کو اتنی خوبصورتی سے جو ہے پیغام یتیموں کے حوالے سے پہنچایا ہے مولا متقیان نے, خصوصاً اس رمضان کے مہینے میں جو شہر اللہ ہے, شہر ثواب ہے, اتنا حسین مہینہ کہ جس میں آپ کا سانس لینا بھی عبادت ہے, آپ کا ایک قرآن کی آیت پڑھنا پورے قرآن کے پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے. اس ماہ سیام میں اللہ کا ولی اپنے بچوں کو جب حالت زخم میں ہے لیکن یتیموں کے مال سے خبردار رہنے کا حکم دے رہا ہے, یعنی کہ یتیم کی کفالت کرنا کتنا خوبصورت جو ہے وہ مقام ہے ایک شخص کا. کہا جاتا ہے جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ رسول اللہ کے ساتھ روز محشر 2 انگلیوں کو جوڑ کے کہا اس طرح سے ہوگا جیسے شہادت کی انگلی کو جوڑا کے برابر میں ہوگا. اتنا بڑا مقام ہے, یعنی کہ آپ زندگی میں, اور پھر ساتھ ساتھ کہا کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا, صلح کرانا. جب 2 گروہ کے درمیان جنگ ہو رہی ہو تو اس کو صلح کرانے کا ثواب, اجر و ثواب جو ہے بہت بڑا ہے. پیغام بھی وہیں سے ملتا ہے ہمیں جو ذکر ہم کر رہے ہیں. نماز اور سب سے بڑا پیغام یہ کہ دیکھیں ضرب لگی, پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے, مولا اٹھ کے بیٹھ نہیں گئے, جبکہ زخم جب لگ رہی ہے تو روزہ بھی قصر ہونے کا جو ہے ان پر مطلب دیکھا جائے تو یہ ان کو اگر وہ ہٹ جاتے تو لوگ بولتے کہ امام اولیاء نے, سید الاوصیاء نے زخم پہ روزے کو چھوڑ دیا, نماز کو چھوڑ دیا. نہیں, نماز اشارے سے مکمل کر کے بتایا کہ تم نے شریعت کو مکمل کرنا ہے. اگر بہترین مومن بننا ہے تو نماز, روزہ, حج, زکات سب چیزیں ساتھ لے کے چلنی. اور ساتھ ساتھ یہ کہتی چلوں آخری جملہ جو میرا ہے, پھر اس کے بعد آپ پروگرام کا اختتام کریں
کہ ہماری سوسائٹی میں ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو اتنا پرومیننٹ کرتے ہیں. آپ کبھی کہیں جائیں، کسی کے یہاں چل رہے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں، نمازوں کی رکعتیں بڑھا دی جاتی ہیں، ریاکاری شروع ہو جاتی ہے، زکوٰۃ، خمس، ہر چیز میں. جبکہ اسلام کہتا ہے 90% اسلام جو ہے حقوق العباد پر یعنی سوشل ازم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور 10% جو ہے وہ شرعی یا جسمانی عبادت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ سبحان اللہ، اسلام کا درس واقعی. اگر آپ لوگوں کے ساتھ یعنی سوشل ہونا بھی عبادت پروردگار نے بتا رہے ہیں. اگر آپ انسان کا درد سمجھنا شروع ہو جائیں گے، اس کے کام آ جائیں گے. بھائی بندے کو انسان کے درد کے واسطے پیدا کیا، انسان کا درد رکھنا شروع ہو جائیں گے تو نفس ایمان سے زیادہ تو آپ ایسے ہی مکمل کر لیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا. اور راحل آپ کوئی نوحہ پیش کیجیے، بسم اللہ کیجیے. جی بسم اللہ. تربت میں رو رہے ہیں پیغمبر علی علی، تربت میں رو رہے ہیں پیغمبر علی علی، نوحہ کنہ نبی کا ہے منبر علی علی، تربت میں رو رہے ہیں پیغمبر علی علی. دیکھو تو جا کے مسجد کوفہ میں کیا ہوا، فضا نے یہ کہا کرتی ہے بین مولا کی دختر علی علی، تربت میں رو رہے ہیں پیغمبر علی علی. سجدے میں ایک نمازی پہ تیغے ستم چلی، سر چاک کر گئی، اب تک نماز کہتی ہے رو کر علی علی، تربت میں رو رہے ہیں پیغمبر علی علی. محراب دم بخود ہے مصلی لہو لہو، کعبے کی آبرو مقتل تیری اللہ کا ہے گھر علی علی، تربت میں رو رہے ہیں پیغمبر علی علی. کیوں پاش پاش کر دیا جو علم کا در تھا، کونین ہے لرزا اب گونجے صدائے زو سما پر علی علی، تربت میں رو رہے ہیں پیغمبر علی علی. خود غسل و کفن باپ کو دیتے ہوئے رویا ہے ضبط کا یارا، کیا حوصلہ دکھاتے ہیں شاہ پر علی علی، تربت میں رو رہے ہیں پیغمبر علی علی. تابوت نہ سمجھو اسے اللہ کے ولی کا، یہ تو ہے جنازہ ہو جیسے کہ گہوار کے اندر علی علی، تربت میں رو رہے ہیں پیغمبر علی علی. صدیوں سے تو
जहां में ये गिरिया है दम बदम और होता है मातम आसिफ है जिब्राइल के लब पर अली अली बेशक 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 तुर्बत में रो रहे हैं पैगंबर अली अली। जज़ाकल्लाह खैर। सायरा आबदी साहिबा, आपको एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। अभी हाजिर होते हैं एक वक्फे के पास। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।